جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے وقف نہیں کیا تھا، لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا۔ محسن اسلام محسن جہلم ٹنڈل رام پرساد۔ بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے 1933 کا۔ جناب ٹنڈل رام پرساد نواب آف دکن، جس کی تقریباً 2.25 مربع زمین جہلم میں موجود تھی اور ان کی زیادہ تر اراضی دکن بھارت میں موجود تھی، ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانے میں بہت عالیشان رہائش گاہ باغ محلہ نزد صرافہ بازار جہلم میں دریائے جہلم میں یہ عمارت ابھی بھی واقع ہے۔ نواب آف دکن ٹنڈل رام پرساد ایک انتہائی رحم دل اور درویش صفت انسان تھا، گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اہل جہلم میں صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے، نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی اراضی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈھوک عبداللہ کے نزدیک اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کا جنازہ اٹھائے ان کے پاس سے گزرے۔ نواب آف دکن سمجھے کہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلے کے افراد اسی طرح جنازہ لے کر واپس آئے۔ نواب ٹنڈل رام پرساد بھی اسی رستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمدردی کے تحت انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ اب اس مریض کا کیا حال ہے، تو مرحومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے 2-3 جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور اب اس عورت کی قبر اپنے گھر میں بنانے کے سوا اور کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص برائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرساد کے دل میں اس مرحومہ کے لیے رحم ڈال دیا اور نواب صاحب نے مرحومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یکدم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کر دیا ہے تو آپ سب پریشان نہ ہوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے، البتہ ہم سب انسانوں نے جلد یا بدیر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ بھی چاہتے ہیں اپنی والدہ کو دفن کر دیں اور آج سے میں اپنی یہ 2.25 مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر آمیز آنسو بھر آئے اور مرحومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی اور اس میں ٹنڈل رام پرساد کے لیے خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئیں۔ چنانچہ یہ دعائیں بارگاہ الہی میں بہت ہی جلد قبول کر لی گئیں اور چند روز کے بعد ہی ٹنڈل رام پرساد نے ایک ولی کامل سید شاہ بخاری صاحب کے ہاتھوں پر اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرساد کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دیے اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد دکن تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنا دیا جائے۔ چنانچہ چند سال بعد
یعنی قیام پاکستان سے 5 سال قبل 1942 میں جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی اور جہلم میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل رام پرساد کی محبتوں اور احسان کے قرضدار ہیں۔ ہمیں صرف اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو کہہ دے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔